پیشاب کے قطروں کے مریض کے لیے وضو اور نماز کا شرعی طریقہ۔ ایسے افراد جنہیں پیشاب کے بعد کچھ دیر تک قطرے آتے ہیں، ان کے لیے وضو اور نماز کا حکم دو صورتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلی صورت جب پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہوں، یعنی شرعی معذوری ثابت ہو۔ اگر کسی شخص کو مسلسل ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ پورے فرض نماز کے وقت میں قطرے آتے رہتے ہیں اور اتنا بھی وقفہ نہیں ملتا کہ وضو کر کے مکمل نماز ادا کی جا سکے، تو شریعت میں ایسے شخص کو معذور کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر فرض نماز کے وقت نیا وضو کرنا ہوگا۔ اس وضو سے اس وقت میں جتنی چاہے فرض، نفل، سنت، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے دوران قطرے آتے رہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کوئی دوسرا سبب وضو کے توڑنے کا یعنی حدث نہ ہو۔ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا، وضو بھی ختم ہو جائے گا اور اگلے وقت کے لیے نیا وضو لازم ہوگا۔ کپڑوں پر نجاست، پیشاب کے قطرے کا حکم۔ اگر قطرے اتنے تسلسل سے آتے ہیں کہ کپڑا دھو کر بھی دوبارہ ناپاک ہو جائے تو دھونا ضروری نہیں، اور ان کپڑوں سے نماز جائز ہے، چاہے نجاست مقدار درہم سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر پیشاب کے قطرے کبھی کبھار آتے ہیں یا دوران نماز دوبارہ نہیں آتے تو نجاست کو دھونا واجب ہوگا۔ دوسری صورت جب پیشاب کے قطرے کچھ دیر بعد بند ہو جائیں، یعنی معذوری ثابت نہ ہو۔ پیشاب کے بعد صرف کچھ وقت تک قطرے آتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اتنا وقت ملتا ہے کہ آرام سے وضو کر کے نماز ادا کی جا سکے، تو ایسا شخص شرعی معذور نہیں ہے۔ اس صورت میں پیشاب کے بعد کچھ وقت انتظار کریں، جب قطرے مکمل طور بند ہو جائیں تو وضو کریں، پھر پاک لباس پہن کر نماز ادا کریں۔ اگر وضو کے بعد دوبارہ قطرے آ جائیں تو وضو اور نماز دوبارہ کرنی ہوگی، کیونکہ نیا حدث واقع ہو گیا۔ اگر کپڑے پر نجاست لگے اور وہ مقدار درہم سے زیادہ ہو جائے تو اسے دھونا لازم ہے۔ وضو کے باقی رہنے کی شرائط۔ معذور کے لیے وضو نماز کے وقت کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا حدث مثلا ہوا، خون یا نئی نجاست آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک نہ نیا حدث آئے، نہ وقت ختم ہو۔ فقہی اصولوں کے مطابق معذوری اسی وقت ثابت ہوگی جب پورے نماز کے وقت میں عذر، قطرے وغیرہ مسلسل موجود رہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے بند ہو جائیں تو شرعی معذوری کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ معذور شخص ہر فرض نماز کے وقت وضو کرے گا اور اس وقت میں جتنی چاہے عبادت کرے گا۔ جیسے ہی وقت ختم ہوگا، پچھلا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر زخم یا پھوڑے پر پٹی بندھی ہو اور اس سے درہم سے زیادہ خون آ جائے اور اگر دھونے سے وہ دوبارہ ناپاک ہو جائے گا تو دھونا لازم نہیں، ورنہ دھونا ضروری ہے۔ یہی مفتابہ قول فتوے کے مطابق ہے۔ آخر میں چند اہم باتیں۔ اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ شریعت معذور افراد پر کوئی غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالتی، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس لیے اپنی صحت، صفائی اور وضو کا مکمل خیال رکھیں۔ نماز وقت پر ادا کریں، معذوری کی حالت میں بھی شرعی طریقہ اپنائیں اور نماز کو ترک نہ کریں۔ نماز کے لیے الگ پاک لباس رکھنا بہتر ہے تاکہ نجاست کا شبہ نہ رہے۔ علم حاصل کریں۔ بیماری یا معذوری کی حالت میں علماء سے رہنمائی لینا سنت ہے اور اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔